أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیا جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہود اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی کی بات چل رہی ہے۔ کل کی جو آیات تھی ان میں بھی یہی بات ذکر کی تھی کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ تم وہ الفاظ استعمال نہ کرو جس سے معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین کے پہلو نکلتا ہو۔ اور آج کی جو آیات ہیں اس میں اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ اہل کتاب
اور مشرکین میں سے، یہ بات پچھلی آیت میں گزری تھی، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر کوئی بہتر چیز نازل فرمائے۔ یہ لوگ نبی کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں یہودیوں کو تنبیہ کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ جو سب سے پہلی آیت ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہودیوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم نبی آخر الزمان سے ایسے سوالات کرتے ہو جیسے تمہارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ یہاں پر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ خطاب یہود کو ہے، اہل کتاب کو ہے۔ یہی لوگ حضور علیہ السلام سے طرح طرح کے بیہودہ سوالات کرتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوال کیا کرتی تھی، جیسے کہ آپ علیہ السلام سے قرآن میں مختلف جگہ ان کے سوالات ذکر ہیں، جیسے کہ کہنے لگے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب بیک وقت اکٹھی کیوں نہیں لاتے جسے تورات مکمل نازل ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، ان بد نصیبوں بدبختوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے، جسے پیچھے گزر چکا، کیا کہنے لگے، ارنا اللہ جہرتا، اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ مشرکین بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح بیہودہ سوالات کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں، وہاں سے کتاب لائیں، ہم تب مانیں گے۔ یہ مکہ کے جو ساری سرزمین ہے اس کو باغات کے اندر تبدیل کر دیں۔ کبھی کہتے یعنی اللہ، ہم فرشتوں کو دیکھ لیں، ہم اللہ کو دیکھ لیں، ہم تب مانیں گے۔ اس قسم کے یہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے بے معنی بیہودہ سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ بہت ہی برا ہو۔ اور اس سے ایمان والوں کو بھی منع کر دیا کہ سوال ضرورت کا۔ آج کل بھی لوگوں کے بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ہمارے ضرورت کے مسائل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت، جس میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ سیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، لیکن فرضی سوالات وہ کہتے ہیں نا، جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ سمندر میں آگ لگ جائے تو مچھلیاں کہاں جائیں گی؟ اب اس بات کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہاں یہ صرف ایک مثال دینا مقصود ہے۔ اس وجہ سے انسان کو سوال وہی کرنا چاہیے جس کی ضرورت۔ تو فرمایا کہ اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، کیونکہ اس نے اعتراض برائے اعتراض، اور وہ بھی تکلیف دینے کے لیے، ایذا دینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کے ساتھ ایسا کرنا یہ کھلی گمراہی اور کفر ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ اگرچہ یہاں پر خطاب جو ہے وہ اہل کتاب اور مشرکین کو ہے، لیکن بہرحال یہ بات اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بھی اس قسم کے بیہودہ سوالات کرے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور اگلی آیت میں بھی مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ دیکھو یہودیوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں پھر ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان کمزور ہو جائیں۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی اپنے سابقہ دین پر پلٹ جائیں۔ اور یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا،
اہل کتاب مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی یہ کوشش آج تک جاری ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ پر یہ بات یاد رکھیں، یہود و نصارہ کی، کفار کی یہ سازش ہے اور یہ کوشش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وہ اس کوشش کے اندر کامیاب ہیں، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، کہ اگر ہم کافر نہ بھی بنے تو کم از کم مسلمان نہ رہیں۔ آگے انشاءاللہ یہ بات آئے گی بھی۔ یہود و نصارہ کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کافر نہیں بھی بنتے مسلمان تو کم از کم مسلمان باقی نہ رہے۔ اور آج آپ ذرا غور کریں، ہمارے معاملات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، معاشرت کو دیکھیں، کاروبار کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں، اس میں اللہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ مسلمانوں والی باتیں ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ اس لیے وہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب ہیں کہ مسلمان اگر کافر نہ بھی ہو تو کم از کم مسلمان نہ رہے۔ تو فرمایا کہ ان کی یہ جو گندی ذہنیت ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا دیں، اس کی وجہ اور اس کی جو خباثت ہے وہ یہ ہے کہ حسدا من عند انفسهم، ان کے نفسوں میں چھپا ہوا حسد ہے جو انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کسی غلط فہمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ سمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ من بعد ما تبین لهم الحق، یہ سب کچھ حق کے اظہار کے بعد کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ چل چکا ہے صحیح بات کیا ہے، انہیں پتہ چل چکا ہے حق کیا ہے، غلط کیا ہے، تو وہ یہ جان بوجھ کر ایسا کریں۔ حسد ایسی بیماری ہے نا، جس آدمی کو حسد کی بیماری لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اور حسد کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، یعنی حسد اتنی بری چیز۔ اور اس وجہ سے اپنے آپ کو حسد سے بچانا چاہیے، کیونکہ جب انسان حسد میں آتا ہے نا تو پھر دوسرے کی اچھائیاں بھی انسان کو برائیاں نظر آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں ایمان کے بعد حسد کرتے ہوئے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب دشمن یہ کچھ کر رہا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہم نے کسی قسم کے انتقامی جذبہ ذہن میں نہیں رکھنا، بلکہ فاعفو، معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کر دو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ گویا مسلمانوں کو انتقامی کارروائی کی بجائے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کا کہا، اور بالآخر اللہ کا حکم آ گیا۔ وہ کیا؟ اللہ نے جہاد کو حکم نازل کیا اور مدینہ طیبہ بلکہ پورے عرب کو یہودیوں اور عیسائیوں سے پاک کر دیا، اور فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وقت آنے پر وہ ان بدبختوں سے مواخذہ کرے گا۔ اور اہل کتاب کی طرف سے چوکس چوکنا رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک اور حکم دیا، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرمایا یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنے نفسوں کے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے، کیونکہ نیکی کوئی عمل صدقہ خیرات کرو گے، نماز ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، اس کا واضح اعلان ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کوئی ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، برائی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پالو گے، ہر چیز کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، ہر کام کو دیکھ رہا ہے،
کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کوئی کام کس نیت اور ارادے سے کر رہے، سب کچھ اللہ کے اوپر ہے۔ اور اس میں ایک اور بات، کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں جب بھی ایسے حالات آ جائیں، دشمن آپ کے خلاف لگا ہوا ہے، سازش ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو انہی آیات سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو آدمی بھی دو کام کر لے گا انشاءاللہ دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پہلا کام، اس کی سازشوں کے چکنا تو رہنا ہے، بہرحال یعنی احتیاط تو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو معاف کر دو، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اور دوسرا کیا کرو؟ اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ نماز اللہ کی رحمت۔ آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل عمل پیش آتا تھا، نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نماز، صبر، زکوٰۃ، ان چیزوں کو پکڑ لو، انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ آگے جو ہے اگلی آیت میں یہود و نصارہ کا عقیدہ اور دعویٰ جو تھا اس کو بیان کیا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، باقی سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اور مزے کی بات، یہودی کہتے ہیں یہودی صرف جائیں گے، عیسائی نہیں جا سکتے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جائیں گے، یہودی نہیں جا سکتے۔ اس دعوے کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی باطل خواہشات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی خواہشات ہے، یہ ان کی، ہمارے آج مسلمانوں میں بھی ہے نا کہ میں تو فلاں پیر کو ماننے والا ہوں، میں فلاں کا ماننے والا ہوں، میرا تعلق فلاں سے ہے، یاد میں تو پکا جنتی ہوں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ جنت کس کو ملے گی؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ دعوے، یہ صرف دعوے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو عقیدے کا درجہ دے دیا ہے، اور آج ہم مسلمانوں نے بھی یہی کر دیا کہ جو ہماری خواہشات تھی اس کو ہم نے اپنا عقیدہ بنا دیا۔ یہ صرف یہودیوں کی بات نہیں، آج ہم مسلمانوں میں دیکھیں کتنے لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے کہ ہم تو فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم پکے جنتی ہیں، اور یہ فلاں تو فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ قل، اے نبی آپ ان کے دعوے کے جواب میں فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ، دلیل لے کر آؤ نا کہ کیا اللہ نے تمہیں کہا ہے، اللہ نے تمہیں لکھ کر دیا ہے، کہاں ہے تمہارے پاس؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ بالکل غلط ہے کہ محض مخصوص فرقہ کی بنیاد پر جنت میں کوئی چلا جائے گا، نہیں، یہ نجات کا یہ قانون ہرگز نہیں۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ بلا جب آتا ہے نا، یہ اپنے سے پہلی بات کی نفی کرتا ہے۔ پہلے دعویٰ تھا کہ یہود و نصارہ کے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، فرمایا کیوں نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں داخل ہوگا، مگر کون داخل ہوگا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، ذکر یہاں پر چہرے کا ہے، مراد اس سے ذات ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو کیا دعووں سے، کسی فرقے سے ہونے سے، کسی خاندان سے ہونے سے، کسی پیر کے ساتھ تعلق ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کی مکمل اطاعت کرے گا، اللہ کے احکام کو مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا۔ من اسلم، جس نے تابع کر دیا، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے،
یعنی یہ جنت میں جانے کا معیار، اور اللہ نے قانون اور ضابطہ بتا دیا کہ جنت میں کون جائے گا۔ من اسلم، جو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوگی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والا ہے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کی فکر پاک ہو جائے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے، اور پھر عمل بھی اس کا ٹھیک ہے، تو وہ آدمی جائے گا جنت میں۔ صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ محسن، وہ نیکی کرنے والا ہو۔ مقصد یہ کہ جنت میں داخلہ کسی فرقہ یا جماعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ قانون اس مقام پر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، اس کی نیت اور اس کا ارادہ درست ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ ایسا شخص یقیناً جنت کا حقدار ہو، اور اس کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھو، نجات کا دار و مدار انساب پر نہیں ہے، یعنی نسب پر نہیں ہے۔ نسب کے لحاظ سے کوئی کتنے ہی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا باطنی طور پر، اس کا دل پر ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو، اور ظاہری طور پر نیک اعمال نہ انجام دیتا۔ میں نے بتا دیا ہمارے ہاں بھی بہت سے فرقہ بندیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض جاہل اور کم سمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو فلاں گروہ کے ساتھ ہیں، فلاں جماعت کے ساتھ ہیں، بس ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم پکے جنتی ہیں۔ نہیں ایسا، اللہ نے اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا دیا، وہ نیک کام کرنے والا ہے، تو وہ ہے جنتی۔ فلہ اجرہ عند ربی، بس ایسے شخص کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے، نیکی کے بدلے اس کو ضرور ملے گا۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے اشخاص، ایسا شخص مستقبل میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر ہے دنیا میں تو ہر انسان پریشان رہتا ہے، کم از کم موت کا ڈر تو ہر وقت اسے لگا رہتا ہے، گویا موت ہر وقت اس کے پیش نظر ہے۔ دنیا میں ہر انسان پر پریشانی آتی ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، ایسے شخص موضع میں۔ تو یہ اللہ نے اصول اور ضابطہ بنا دیا۔ ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسلو کہ سوال کرو، رسولکم اپنا رسول، کما جیسے سئلہ سوال کیے موسیٰ من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو اختیار کر لے کفر، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل، سو وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھا راستہ، ود کثیر بہت چاہا، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا بعد تمہارے ایمان کفر میں، حسدن حسد، من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین واضح ہو گیا، جبکہ واضح ہو گیا، لہم الحق ان پر حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحوا اور درگزر کرو، حتی یہاں تک، یأتی اللہ بامری لائے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر۔ واقیموا، اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکات، وما تقدموا، اور جو آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے، من خیر بلائی، تجدوہ تم پالو گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت، الا مگر من کان ہودن جو ہو یہودی، او نصارا یا نصرانی، دل کا امانیہم یہ جھوٹی آرزویں ہیں، قل ہاتو کہہ دیجئے تم لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو،
بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ ہو نیکوکار نیکی کرنے والا، فلہ تو اس کے لیے اجرہ اجر عند ربہ اپنے رب کے پاس، فلا خوف نہ کوئی خوف علیہم ان پر، فلا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔